ان لوگوں کی طرف سے, پوری فیملی کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں, تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں, پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کی جو برتھ ہے اور میرا جو یوسف بیگ مرزا سے تعلق ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی تو یہ بات, کیونکہ آپ کو پتا میں ہمیشہ دل سے بات کرتی ہوں, یہ ایک پریس سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں اس کو پڑھ کے نہیں بولوں گی, میں چاہوں گی میں خود آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتاؤں. یوسف بیگ مرزا صاحب سے میری شادی ہوئی 21 جون 2003 کو. ہماری شادی ہوئی باقاعدہ میرے گھر میں. چودھری صاحب کو پتا ہے, بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ میرا گھر لبرٹی مارکیٹ میں جو ہمارا گھر ہے میرا فیملی ہوم ہے, فیملی کے سامنے ہماری شادی ہوئی. اس نکاح نامے میں یہ کلیئرلی درج ہے کہ یوسف بیگ مرزا کی اس موقع پر کوئی ایگزسٹنگ وائف نہیں ہے, اور یہاں تک کہ نکاح نامے کے ساتھ جو ڈیورس پروسیڈنگز ہیں, ڈیورس سرٹیفکیٹ کا نمبر ہے, سب کچھ نکاح نامے کے ساتھ وہ اٹیچڈ آیا کہ جی ان لوگوں کی باقاعدہ میری شادی سے پہلے طلاق ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, یوسف اور میری شادی ہوئی, ہم لوگ کراچی شفٹ ہوئے, کراچی سے ہم لندن شفٹ ہوئے, لندن سے ہم پھر پاکستان واپس آئے. مرزا صاحب جو ہیں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے تھے, ان کا لاہور بھی آنا جانا ہوتا تھا, اسلام آباد بھی آنا جانا ہوتا تھا, کراچی میں ہم لوگ رہتے تھے پاکستان کی واپسی پہ. جنوری 2006 میں ہمارے کچھ اختلافات ہوئے, کچھ مسئلے مسائل ہوئے اور ہم لوگوں کی علیحدگی ہو گئی. امپریشن یہ دیا گیا یوسف کی طرف سے, یہ امپریشن دیا گیا کہ جی ہماری طلاق ہو گئی ہے. ہماری علیحدگی نہیں ہوئی ہے بلکہ ہماری طلاق ہو گئی ہے کہ جی میری بیٹی نے تو کلائی کاٹ لی ہے اور میری بیٹی نے تو منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا ہے, اور بیٹا میرا جو ہے اس نے پتہ نہیں کس میں گاڑی مار دی ہے, وہ پوری رات جیل میں رہا ہے, اور پتہ نہیں ان کی ماں یہ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ کرنا چاہ رہی ہے, اور مجھے میرے مسئلے مسائل حل کرنے دو اور میری ذرا بیٹی کی شادی ہو جائے اور میرے بیٹے کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں, تو اس کے بعد جو ہے میں یہ ڈسکلوز کر دوں گا کہ بھئی ہماری سیپریشن ہوئی ہے, ہماری طلاق نہیں ہوئی. اچھا, مین وائل انہوں نے سب کو یہ امپریشن دیا کہ یہ جو جمیلہ مقصود صاحبہ ہیں, جو کہ جمیلہ مرزا کے طور پہ ہی جانی مانی جاتی ہیں, کہ وہ ان سے ان کی سیپریشن ہوئی تھی اور طلاق کبھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے یہ شو کیا, اور ظاہری بات ہے آپ جب ایسی چیز شو کرتے ہیں تو آپ سے کوئی آ کے تو نہیں پوچھتا کہ جی آپ کا طلاق نامہ کدھر ہے, تو آپ کا نکاح نامہ کدھر ہے, تو آپ کی سیپریشن ہوئی یا آپ کی طلاق ہوئی ہے. جو بھی امپریشن پہ اور پرسیپشن پہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا. ان لوگوں کا سلسلہ چلتا رہا, یہ اسی طرح سے رہتے رہے اسلام آباد میں, کراچی میں, لندن میں, لاہور میں, جیسے کہ یہ لوگ میاں بیوی ہیں. اور میرے سے جو تھی وہ علیحدگی تھی مرزا صاحب کی, اور جو ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں, جی میں سب دکھاؤں گی. میں ابھی مدنی صاحب میں صرف ایکچولی آپ کی, کیونکہ سب نے کہا جی جلدی سے پہلے سب کچھ بتا دیں, پروف کیا, میں آپ کو یہ تمام ڈاکیومنٹس دکھاؤں گی, تمام ڈاکیومنٹس ایک ایک, پلس آپ کو یہ میں اس پہ بھی اسکرین پہ بھی دکھاؤں گی سب کچھ کہ میں پروفس لے کے آئی, ورنہ میں آپ کو کبھی زحمت ہی نہ دیتی بالکل. اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں بجا آپ لوگ بالکل یہ میری اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ڈیفینیٹلی مجھ سے تمام سوال کریں اور پروفس مانگیں, آپ لوگ اس کے حقدار ہیں. اینی وے جی, ہماری جو ملاقاتیں ہوتی تھیں 2006 سے لے کے ٹل 2010 2011, ہماری وہ ساری ملاقاتیں ایز ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتی تھیں, ڈسکریٹلی ہوتی تھیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں مرزا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی بن کے آ گئے 2010 میں تیسری دفعہ, اور میں پی ٹی وی پہ مارننگ شو کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی ابھی مجھے ٹائم چاہیے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے, اور جیسے ہی میرے معاملات سلجھ جائیں گے تو میں یہ ڈیفینیٹلی میں اوپن کر دوں گا, لیکن تب تک کسی کو کچھ نہیں پتہ لگنا چاہیے. اور تب تک انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں, کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر رہ رہی تھی لاہور میں, انہوں نے کہا کہ میں فیملی, فرینڈز, شوبز سرکل, میڈیا, پروفیشنل جو بھی لوگ ہیں سب کو میں یہی ظاہر کروں کہ ہماری طلاق ہے, ہماری سیپریشن نہیں ہے, ہماری طلاق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی پیپرز نہیں مجھے دیے گئے تھے, کوئی میرے پاس کوئی اس کا ریکارڈ نہیں تھا, یہ سب کچھ زبانی کلام ہے. اچھا, جب یہ پی ٹی وی کے ایم ڈی بن کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب معاملات بس کچھ سلجھنے کی طرف ہیں, میں چاہتا ہوں ہماری فیملی بھی ہو, ہماری اکٹھی آپس میں ہمارے بچے بھی ہوں, اور یہ سب کچھ ہم پلان کرتے ہیں, ذرا ٹائم چاہیے. اچھا جی, ٹائم گزرتا رہا, کام چلتا رہا. مین وائل یہ اپنا وہی فیک فساد جو تھا انہوں نے رکھا کہ جی یہ فیملی بن کے, میاں بیوی بن کے یہ لوگ گھوم رہے ہیں, شوز میں آ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, دنیا کو یہی پتہ ہے.
اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ فیبرری مارچ 2011 میں جب میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آئی ایم ایکسپیکٹنگ، آئی ایم آن دا فیملی وے، تو اب یہ معاملات جو ہیں پلیز ان کو ذرا آپ اوپن اپ کریں، پبلک کریں. تو انہوں نے کہا، حالانکہ ان کی ابھی میں آپ کو وہ تمام میسیجز بھی دکھاؤں گی، پڑھواؤں گی، آپ لوگوں کو میں نے ریکارڈ بھی دیا ہے، جو کہ مرزا صاحب کی انسسٹنس پہ ہی یہ بچے کی کنسیپشن ہوئی ہے. اور میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے تو حالات بڑے خراب ہیں، وہ ورلڈ کپ کی وجہ سے فلانا میرے پیچھے ہے، تو انٹیلیجنس میرے پیچھے ہے، تو جیو سے میرے مسئلے چل رہے ہیں، تو فلانے سے میرے مسئلے چل رہے ہیں، منسٹر میرے پیچھے ہے. ویسے تو میں اتنا اسٹرانگ ہوں اور اتنا انفلوئنشل ہوں کہ منسٹرز کو میری وجہ سے چینج کر دیا جاتا ہے، ایم ڈی نہیں چینج کیا جاتا لیکن منسٹر چینج کر دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لیکن ابھی مجھے ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ ابھی بہت ورلڈ کپ کے دوران یہ سب مسئلے مسائل بڑے الجھے پڑے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے میں تم ایسا کرو کہ تم یہاں پہ تو سب کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو نظر بھی لگے گی، پتہ نہیں کیا کیا جادو ہو جاتا ہے لوگوں پہ، تو تم جو ہو تم چلی جاؤ اور مجھے ٹائم دے دو، میں یہ سب کچھ سارٹ آؤٹ کر دوں. اچھا جی، میں نے اپنا بوریا بسترا پیک کیا، مارننگ شو جتنا کر سکتی تھی کیا، اس کے بعد میں امریکہ چلی گئی. امریکہ چلی گئی، اکیلی رہی، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا. امریکہ میں میرا بیٹا ماشاءاللہ سے پیدا ہوا، محمد مصطفیٰ مرزا، اور دسمبر کے اینڈ میں شکاگو سے اسلام آباد کی میں نے فلائٹ لی اور میں اسلام آباد پہنچ گئی. اسلام آباد پہنچ کے مرزا صاحب کو میں نے سرینا ہوٹل میں بلوایا کہ بھئی یہ آپ کا بیٹا ہے اور اب آپ اون اپ کریں. وہ پھر اپنے اسی ڈگر پہ قائم رہے کہ ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ مسئلہ ہے، ابھی مجھے اور ٹائم چاہیے. اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان معاملات میں، ان حالات میں بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. میں تو آپ لوگوں کو فیکٹس بتا رہی ہوں، صرف میں تو آپ لوگوں کو ایک ٹپ آف دا آئس برگ، ایک سمری میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اینی وے جی، پھر ٹائم دے دیا کہ اچھا جی آپ اور ٹائم لے